میں دبئی میں ایک بار میں ناچ گانا کرتی تھی۔ شام ہوتے ہی میں کپڑے بدلتی اور اپنے فلیٹ سے نکل کر اس بار میں پہنچ جاتی جہاں دیر رات تک مجھے لوگوں کے سامنے ناچنا پڑتا۔ رات کے وقت جو آدمی مجھے اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا ہمارے مینیجر کو پیسے دیتا، پھر مجھے اس کلائنٹ کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا۔ ہر رات ایک نیا مرد مجھ پر اپنی گرمی اتارتا۔ میں یہ کام چھوڑ کر کسی مرد کے ساتھ شادی کر کے اپنی بقیہ زندگی پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتی تھی، پر میرے چاہنے سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس بار کے ساتھ 4 سال کا کنٹریکٹ سائن کر رکھا تھا، جسے توڑنے کی صورت میں کمپنی میرے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لا سکتی تھی۔ خیر، میں وقت گزرنے کا انتظار کرتی رہی، ہر روز اپنے جسم سے لوگوں کو کھیلنے دیتی۔ پھر وہ دن آیا جب اشفاق کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ کافی پڑھا لکھا اور سلجھے کردار کا آدمی لگ رہا تھا۔ اشفاق کے باقی دوست نشے میں دھت تھے اور لڑکیوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے۔ اس کے برعکس اشفاق خاموشی سے بیٹھا اس غیر قانونی دنیا کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ مجھے اشفاق کی سادگی نے خوب متاثر کیا۔ اس سے پہلے اشفاق کی نظر مجھ پہ پڑتی میں نے مینیجر سے کہا، میری طبیعت خراب ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں نے کسی طرح سے اشفاق کا نمبر لیا اور اس سے فون پر بات چیت شروع کر دی۔ میں نے جب اشفاق سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا وہ دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے دبئی آیا ہے۔ چند دن فون پر بات چیت ہونے کے بعد میں نے اشفاق کو ملنے کے لیے ہوٹل میں بلایا۔ ہماری ملاقات بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں کئی مردوں سے مل چکی تھی، اس لیے مجھے اشفاق کی معصومیت پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ وہ کافی شرمیلا نوجوان تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہمارے رابطے مزید بڑھ گئے۔ اشفاق نے بھی مجھ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میرا کنٹریکٹ بھی جلد ختم ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا چند روز میں اشفاق کو بتا دوں گی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرا کنٹریکٹ ختم ہونے میں 4 ماہ کا عرصہ رہ گیا تھا۔ پھر اچانک ایک روز مجھے اشفاق کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں کافی بیمار ہے، اسے فوراً پاکستان لوٹنا ہوگا۔ میں اشفاق سے اظہار محبت کر سکتی تھی، پر میرا دل ڈرا ہوا تھا کہیں میری اصلیت سنتے ہی اشفاق مجھے ہمیشہ کے لیے نہ چھوڑ دے، اس لیے میں خاموش رہی۔ بچھڑتے وقت اشفاق کی آنکھوں میں بھی صاف طور پر بے چینی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اشفاق کو تسلی دی اور کہا کہ میں جلد پاکستان آؤں گی۔ اشفاق پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ چند ماہ ہمارا فون پر رابطہ رہا۔ ایک روز اشفاق نے مجھے فون کر کے بتایا اس کی والدہ طویل دورانیہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد وفات پا چکی ہیں۔ میں اشفاق کے دکھ میں برابر کی شریک تھی۔ 3 روز بعد میرا کنٹریکٹ ختم ہوا۔ جیسے تیسے کر کے میں فوراً پاکستان روانہ ہوئی۔ میں کراچی ایئرپورٹ سے سیدھی اشفاق کے گھر گئی۔ جب اشفاق نے مجھے دیکھا تو میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگ گیا۔ میں نے اشفاق کو تسلی دی۔ اشفاق نے جب مجھے اپنے پاس پایا تو کہنے لگا، تم مجھ سے شادی کر لو، اب میں اکیلا پڑ گیا ہوں۔ میں چاہتی تھی میں اپنی اصلیت اشفاق کو بتا دوں اور پھر فیصلے کا اختیار اسے دے دوں، وہ جو کہے گا مجھے منظور ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اشفاق کو بتایا میں دبئی کے ایک بار میں ناچتی تھی اور مردوں کے بستر گرم کرتی تھی۔ اشفاق نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں نے سچ بول کر اشفاق کو کھو دیا ہے۔ میری گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ اشفاق نے میری گردن اوپر اٹھائی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا، میں نے اسی روز تمہیں اس بار میں ناچتے دیکھ لیا تھا، پر پھر بھی مجھے تمہاری روح سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کبھی بھی اپنا یہ سچ میرے سامنے نہیں لاؤ گی۔